امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور پرورش۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ولادت 194 ہجری میں اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد کی وفات ہو گئی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے والد اسماعیل سے کچھ خاص استفادے کا موقع نہیں مل سکا۔ انہوں نے اپنی والدہ کے گوشت میں پرورش پائی، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ بچپن ہی میں امام بخاری کی بینائی جاتی رہی تھی، والدہ پریشان تھی، اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے امام بخاری۔ اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے سے فرمایا کہ یا ہادی قد رد اللہ علی ابنک بصرہ لکثرت بکائک او دعائک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ان کی والدہ کو فرمایا کہ تیرے زیادہ رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کی بینائی واپس کر دی، چنانچہ ان کی بینائی پھر آنکھوں کی روشنی دوبارہ واپس ہو گئی۔ مکتب کی تعلیم، ذکاوت اور حفظ۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو بچپن ہی سے غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ شروع میں والدہ نے ان کو مکتب میں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بٹھایا۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مکتب میں قرآن مجید پڑھتا تھا اس وقت اللہ نے میرے دل کے اندر القاء فرمایا کہ میں حدیثیں یاد کروں۔ چنانچہ جب مکتب سے فارغ ہوئے تو بخاری کے مشہور محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جا کر انہیں حدیث پڑھنا شروع کر دی، اور بچپن ہی محدث داخلی کے درس میں جانے لگے، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے محدث داخلی کے درس میں بیٹھ کر حدیث اور اسانید سے اتنی مناسبت عطا فرما دی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ میرے استاد اور محدث داخلی نے ایک حدیث بیان کی اور اس کی سند جو پڑھی، سفیان و ابو زبیر ابراہیم، تو امام بخاری استاد سے کہا ابو زبیر لم یرا ابراہیم، یعنی ابو زبیر نے ابراہیم کو سے کوئی روایت نہیں کی، یہ چھوٹے سے بچے ہیں اور وہ پختہ کرتا تجربہ کار استاد، تو انہوں نے امام بخاری کو جھڑک دی اور وہ خاموش ہو گئے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ کے پاس اس حدیث کی اصل موجود ہو تو براہ کرم اس کی دیکھ لیں۔ شیخ اندرگر اس حدیث کی جو ان کے پاس لکھی ہوئی تھی دیکھا اور آ کر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ امام بخاری نے فرمایا یہ زبیر بن عدی سے مروی، یعنی اصل سند سفیان و زبیر بن عدی عن ابراہیم ہے۔ تو امام داخلی نے ان کی تصریف فرمائی اور فرمایا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ابو زبیر نہیں تھے بلکہ زبیر بن عدی تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری عمر 11 سال تھی۔ تو 11 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حدیث اور اسانید کا ایسا علم اور ایسا استحضار عطا فرمایا کہ آپ نے استاد کی ایک فرگزشت پر ان کو متنبی کیا۔ حصول علم کے لیے سفر۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کام لینا چاہتے ہیں تو بچپن ہی سے اس کے ایسے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں دوسرے محدثین کے مسئلے حاصل کرنا شروع کیا اور اس غرض کے لیے مختلف جگہوں کے سفر کیے اور مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے۔ آپ ابھی بخاری میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ آپ کے والدہ ماجدہ حج کے ارادے سے تشریف لے گئی۔ آپ ابھی کم عمری تھے۔ حج سے فارغ کرنے کے بعد آپ نے اپنے والدہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں حجاز میں رہ کر یہاں کے مشائخ سے علم حاصل کروں گا، کیونکہ حجاز علم حدیث کے مشائخ کا بڑا مرکز ہے۔ آپ کی والدہ اور بڑے بھائی واپس آ گئے، آپ وہاں ہی تحصیل علم کی خاطر ٹھہر گئے۔ آپ نے حجاز کے ہی نہیں بلکہ زمانے کے بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کیا، جن میں شام، مصر، الجزیرہ، بصرہ، کوفہ، بغداد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ شام، مصر، الجزیرہ کے 2 اور بصرہ کے 4 سفر کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کوفہ اور بغداد کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہاں کوئی شیخ ہیں تو وہاں پہنچ جاتے۔ مشائخ کی تعداد اور طبقات۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے بڑے مشائخ سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شراح حضرات نے ان کے مشائخ اور اساتذہ کی فہرست مرتب کرنے کے بعد ان کی تعداد متعین کرنے کی کوشش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1080 مشائخ اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا، جس میں مختلف طبقات کے لوگ شامل ہیں۔ پہلا طبقہ ان حضرات کا ہے جو تابع تابعین میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کبھی کسی تابعی سے براہ راست ملاقات نہیں کی۔ آپ نے بہت سی حدیثیں براہ راست تابعین سے حاصل کی، اور یہ تابع تابعین وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تابعین سے علم حاصل کیا۔ مثلا ان تابع تابعین میں امام بخاری استاد مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیشتر ثلاثیات انہی سے مروی ہیں۔ ابو عاصم النبیل بھی تابع تابعین میں سے ہیں اور کبار تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ سب سے اونچے استادوں میں سے ہیں، اور ان سے امام بخاری روایت کرتے ہیں ان کی سند عالی ہو جائے کیونکہ یہ اونچے طبقے کے لوگوں میں سے ہیں۔
रतब की बात यह है कि मक्की बिन इब्राहिम और मुआसिम नबी दोनों इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। दूसरा तबका के मशाइख में सब नजरात हैं जो तब ताबीन के हम असर हैं, लेकिन उन्हें ताबीन से रवायत नहीं की बल्कि तब ताबीन के ज़माने में पैदा हुए और तब ताबीन ही से रवायत की। तो ये अतबाए ताबीन में शुमार हुए। तीसरा तबका नजरात मशाइख हैं जिन्हें तब ताबीन से रवायत की, यानी वो तब ताबीन के शागिर्द थे और बड़े बड़े के बाद तब ताबीन से उन्होंने रवायतें की हैं। चौथा तबका इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मशाइख और बुजुर्गों से नजरात का है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अकरान में से हम ज़माना हैं, यानी इनका मसूर अमून है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है और इस थोड़े फ़र्क की वजह से बाज़ हदीसें उनके पास थी और इमाम बुखारी के पास नहीं थी। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे हदीसें हासिल की। जैसे मोहम्मद बिन यहया ज़ैली के ये इमाम बुखारी के तकरीबन असर हैं, लेकिन साल 2 साल का फ़र्क है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखेंगे मेरे पास बाज़ हदीसें ऐसी हैं जो मेरे पास नहीं, तो इनके पास गए और जाकर इनसे हदीसें हासिल की। पाँचवा तबका नजरात का जो इमाम बुखारी में शागिर्दों के मरतबे में है। इमाम बुखारी से छोटे हैं लेकिन बाज़ हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे भी रवायत की। इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शान मालूम होती है। इल्म हासिल करने की निस्बत में कभी ऐब या आर नहीं समझा कि अपने छोटे शागिर्दों से कोई हदीस सुने। इन हजरात में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। वो इमाम बुखारी में तो शागिर्द लेंगे, कुछ हदीस इमाम बुखारी ने इमाम तिरमिज़ी से ली हैं। इमाम तिरमिज़ी हदीस दूसरे मसाइल हासिल करके आए थे जो कि इमाम बुखारी को नहीं पहुँची थी, तो उन्हें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह से वो हदीसें सुनी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अपनी जामे तिरमिज़ी में हदीसें कहीं जो इमाम बुखारी से उन्होंने सुनी। वो जब ये हदीस जिक्र करते हैं तो फ़ख्र से कहते हैं कि हाज़ा मा समा मोहम्मद बिन इस्माइल मिन्नी, कि ये वो हदीस है जो इमाम बुखारी ने मुझसे सुनी है।